ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اسلامی مہینوں میں، اس کا نام جو ہے وہ شعبان ہے۔ شعبان کے مہینے کا زیادہ ہمیں اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان ہے اور ایمان تر و تازہ ہوتا ہے کہ شعبان کے فوراً بعد اللہ کی رحمتوں کا ایک مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کا مہینہ دکھائے اور میں اپنے اللہ کی رحمتوں کو جو ہے وہ سمیٹ لوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحت دے، عافیت دے، توفیق دے کہ ہم بھی اس ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو جو ہے وہ ہم بھی سمیٹ لیں۔
اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، وأعنا علی الصیام والقیام وقراءۃ القرآن، اور اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم روزے رکھ سکیں، ہم نماز پڑھ سکیں، ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ پیارے بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، ذاک شہر تغفل الناس فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ غافل ہوتی ہے۔ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ، اور یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس مہینے میں اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ غافل رہتی ہے، نیکیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر کے اپنے اعمال جو اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے بندہ اپنے اعمال کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے اندر وزن بڑھانے کے لیے آپ کا جو طریقہ مبارک تھا، آپ شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ بہت ساری احادیث جو ہے وہ شعبان کے بارے میں آتی ہیں کہ صحابیات فرماتی ہیں، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے اتنی کثرت سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پے در پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک حدیث اور ہے، مختصر خلاصہ کلام اور لب لباب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندہ روزے رکھنا چاہے تو پے در پے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان تک۔ 15 شعبان کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ نفلی روزہ نہ رکھے، صرف اپنے رمضان کے جو مہینے کے فرضی روزے ہیں ان فرضی روزوں کی تیاری کرے۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ روٹین کے اندر اپنی روٹین اور ترتیب میں نفلی روزے رکھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، جمعے کا روزہ رکھتا ہے، یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا روزہ رکھتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اپنی ترتیب اور روٹین میں 15 شعبان کے بعد سوموار کا دن آ جائے، جمعرات کا دن آ جائے، یا وہ اپنی روٹین میں نفلی روزے رکھتا ہے، جمعرات کا رکھتا ہے، جمعے کا رکھتا ہے، اس بندے کو اجازت ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ نفلی روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا کہ وہ بندہ رمضان کی تیاری کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ استقبال رمضان کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ استقبال رمضان کے روزے کون سے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ شوق کے اندر، خوشی کے عالم کے اندر کہے کہ میں نے جو ہے وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے جو ہے وہ اپنی ترتیب بنانے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ 1-2 دن پہلے جو روزہ رکھنا شروع کر دے، شعبان کی 28 تاریخ کو رکھ لے، شعبان کی 29 تاریخ کو رکھ لے، اگر شعبان کا مہینہ 30 کا ہو جائے تو 30 کا بھی رکھ لے۔ وہ روٹین میں جو ہے وہ روزے رکھنے والا ہے، لیکن اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روٹین والا بندہ مستثنا ہے، لیکن وہ بندہ جو استقبال رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور فرمایا وہ فرض روزے جو ہے وہ رمضان کے اس کی تیاری کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرے۔ آج 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 تاریخ ہے شعبان کی۔ آج کا لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کئی لوگ کل کا بھی روزہ جو ہے وہ رکھیں گے، جبکہ اس روزے کا خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ
جس طرح میں نے حدیث بیان کی ہے، شعبان کے پہلے 15 دنوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن اس کو جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ جو ہے وہ نہ جوڑے۔ مسلمانوں نے آج دین کو اتنا آسان بنا لیا، کچھ لوگوں نے دین کو لوگوں کے سامنے اس طرح بنا کر پیش کر دیا کہ تم سال کی چند ایک راتیں یا چند ایک نفلی کام یا چند ایک دنوں کو جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ نیکی کر لو اور تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اور پھر اس پہ نت نئے طریقے معاشرے کے اندر جو ہے وہ رائج ہو چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جمعہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے صرف جو ہے وہ اس کے بعد رمضان کے اندر جو ہے وہ 2-4 رمضان کے جو ہے وہ جمعے کے روزے رکھ لو، یا کوئی 27ویں رات کو کہتا ہے جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ شب بیداری کر لو۔ اسی طرح کی چند ایک عبادت کے پورے سال کے اندر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ احادیث کوئی بات جو ہے وہ ملتی ہے، بلکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو تو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ایک خاص وقت کے لیے عبادت کرنے کا مقصد نہیں ہے دنیا میں صرف، بلکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کے ساتھ سجدہ کرنے والے لوگوں میں ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے، یعنی کہ تب تک اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے جس اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے جب تمہیں موت آ جائے، موت آنے کے بعد تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مرنے کے بعد بندہ جو خواہش کرے گا نا قبر کے اندر بھی کہ مجھے میری عصر کی نماز پڑھ لینے دو، فرشتے اسے بھی کہیں گے کہ اب یہ دارالعمل ہے، دارالجزا ہے، اور اب جو ہے وہ دنیا کے اندر جو تو نے نیک عمل کیے تھے نا ان کا بدلہ تجھے جو ہے یہاں پر ملنے والا ہے، بس اب یہاں پر کوئی عمل نہیں، اب اللہ کے ہاں تجھے جو ہے وہ بدلہ ملے گا جو دنیا میں تو نے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو خاص حصے کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص دنوں کے لیے قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم تب تک عبادت کرو، اپنے نبی سے بھی کہہ دیا جب تک آپ کے پاس موت کا وقت نہ آ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، لوگوں جمعے کی رات کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے خاص نہ کرو دنوں میں سے، کہ کوئی بندہ جو ہے یہ کہے کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ میں عبادت نہیں کرتا رات کے وقت، لیکن وہ جمعے رات والے دن رات کو، جمعے کی جو رات ہے اس رات کو کہے کہ آج کی رات میں نے عبادت کے لیے خاص کی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف جمعے رات والی رات کو جو ہے وہ عبادت کرے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا کہ تم نے خاص کر کے ایک دن کی، ایک رات کی عبادت نہیں کرنی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَخْتَصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور دنوں میں سے خاص جمعے کا روزہ بھی تم نے نہیں رکھنا، خاص جمعے کا روزہ بھی نہیں رکھنا۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں باقی دنوں میں جو کرتا ہوں لیکن ایک جمعے کا دن کا روزہ صرف رکھا کروں گا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ تم نے خاص جمعے کا روزہ نہیں رکھنا، اگر رکھنا ہے تو پھر یا جمعے رات کا ساتھ ملائے بندہ یا پھر ہفتے کے دن کا جو ہے وہ روزہ ساتھ ملائے۔ ہاں اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں ایک بندہ ترتیب سے اور روٹین سے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ ساتھ جمعے کا بھی رکھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں وہ بندہ جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ اب صحیح مسلم کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں، نہ تو تم جمعرات کو خاص کرو، حالانکہ بڑی عبادت والی جو ہے وہ، بڑے عبادت والی اور بڑی فضیلت والا جو ہے یہ دن ہے جو جمعے کا دن جسے کہا جاتا ہے، اور اس دن کو سارے کے سارے دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے جمعے کا جو دن ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جمعے کے دن کی بھی کوئی فضیلت نہیں رہی، یہود و نصارہ نے نہ ہفتے کے دن کی قدر کی، یہودیوں نے، نہ عیسائیوں نے جو ہے وہ اتوار کے دن کی قدر کی، اور آج مسلمانوں نے جمعے کے دن کی بھی کوئی قدر نہ کی۔ اور ایک خاص وقت، خاص گھڑی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک نماز کو، ایک خطبے کو جو ہے وہ فرض کیا، اور اللہ کی قسم اتنی فضیلت
کہ بندہ جو ہے وہ گھر سے باوضو ہو کر غسل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، آ کر جو ہے وہ امام کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، کوئی لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو قرآن و سنت کے جو ہے وہ منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ بندہ اس کو ہر ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ اللہ کی قسم، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایک روزہ بندہ رکھتا ہے نا، لگ سمجھ جاتی ہے، پھر پورے مہینے کے روزے پورے کرتا ہے، دنوں کو گننا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ نفلی روزے تو ہم روٹین میں رکھتے ہی نہیں۔ اتنا اجر جو مسلمانوں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور پھر جو پہلے آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، پھر بھیڑ کی قربانی کا ثواب، بکری کی قربانی کا ثواب، اتنا فائدہ، اتنی فضیلت، جو بندہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، لغو حرکت کے بغیر جمعے کی نماز پڑھے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زیادہ 10 دنوں کے گناہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس دن کی فضیلت کو نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے یہ جو دن ہے اتنی خاص عبادت والا، اتنی خاص فضیلت والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نہ کرو کہ تم سارے دنوں کو چھوڑ کر جمعے رات کو جو ہے وہ رات کے وقت قیام کرنا شروع کر دو، اور جمعے والے دن جو ہے وہ تم صرف اور صرف جمعے کا خالی روزہ رکھنا شروع کرو۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا۔ جب جمعہ جو ہر ہفتے کے بعد آتا ہے اس سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، تو سال کے بعد جو آنے والا یہ دن ہے جو شعبان کا ہے یا جو 15ویں رات کا ہے، اس میں خاص عبادت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں وہ ایام جن کے اندر قرآن و سنت کی نصوص موجود ہیں، جس طرح کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے احتساب کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، اس کی نیت جو ہے وہ اجر کی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بندے کے جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جن دنوں کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ ان کا جو ہے وہ اہتمام کرو۔ اور پھر ہمارے ہاں دیکھیں اس رات کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس رات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے۔ چلیں بالفرض یہ فضیلت ہے بھی، لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کے لیے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ تم شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ لوگ سارا سال جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے اور زیادتیاں کرنے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے، لوگوں کی جگہوں کے اوپر قبضے کرنے والے، ہڑپ کرنے والے، جتنا کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے ظلم و زیادتی کرنے والے میسج بنے ہوئے ہیں۔ دین موبائل کا نام رہ گیا، فیس بک کا نام رہ گیا، اسی پر معافیاں چلتی ہیں، اسی پر جنتوں کے سلسلے چلتے ہیں، اسی پر جو ہے وہ جہنم سے جو ہے وہ آزادی کے سلسلے چلتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ رمضان کی جس نے بشارت دی وہ بندہ جنتی ہو گیا، وہ بندہ جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ کوئی 15ویں رات کے لیے جو ہے وہ میسج بھیج رہا ہے مجھے معاف کر دو، آج پتے جھڑنے والے ہیں اور تجھے آج معافی یاد آئی ہے، جبکہ دین تو یہ کہتا ہے کسی کے ساتھ کسی وقت کے اندر بھی کوئی زیادتی نہ کرو۔ یہ جو معافیوں کا سلسلہ ہے یہ شروع ہو جاتا ہے اس رات کے آنے سے پہلے جی ہمیں معاف کر دو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی، میرا پتہ نہ جڑ جائے، میری زندگی نہ ختم ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ من گڑت قصے کہانیاں پتہ نہیں کہاں سے نکلی ہیں اور کس طرح لوگوں کے اندر جو ہے وہ رائج ہو گئی، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے اس رات کے اندر معافی مانگ لو۔ حالانکہ قرآن و سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہر رات اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر کے اندر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا پر ہر رات تشریف لاتے ہیں، اور ہر رات کے اندر اللہ رب العالمین خود اعلان فرماتے ہیں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ تہجد کی نماز جو ہر روز ہے، ہر رات ہے، ایک ہے ہم اللہ کو خود پکارتے ہیں،
اور ایک ہے رات کے پچھلے پہر کے اندر اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں. ایک ہے میں آپ سے کوئی چیز مانگوں، اور ایک آپ ہے کہ مجھے کسی چیز کے دینے کے لیے خود بلائیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. میں آپ سے کوئی چیز مانگوں نا، آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ کا ذہن بنے دیں یا نہ دیں، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آئیں جی میں نے آپ کو فلاں چیز دینی ہے، تو پھر آپ دینے کے ارادے سے ہی بلا رہے ہیں نا. آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین رات کے پچھلے پہر کے اندر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. کہ کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اللہ کی پکار کے اوپر لبیک کہہ کے روزانہ رات سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے. لیکن ہر روز کی جو عبادت ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، اس رات کے ساتھ خاص کر دیا گیا. 15ویں رات کو خاص کر دیا، پھر 15 دنوں کے بعد پھر کچھ بھی نہیں کریں گے، پھر رمضان کے اندر آئیں گے. رمضان میں بھی 2-4 دنوں کے دن آنے کے بعد پھر 27ویں رمضان کو جب تکمیل قرآن ہوگا پھر ہی آئیں گے. جبکہ دین یہ کہتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اپنے رب کی اتنی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت کا وقت آ جائے. اور پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کا آپ نے قیام کیا، میں آپ کے ساتھ آ کے مل گیا، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی. میں نے یہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کے جو ہے وہ آپ رکوع کر دیں گے. آپ نے پہلا پارہ پورا کیا، دوسرا پارہ پورا کیا، سورۃ البقرہ پوری کی ایک رکعت میں. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء کو شروع کیا. سورہ النساء چھٹے پارے میں جا کر جو ہے وہ تقریباً ربع کے بعد پوری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت کے اندر 5.25 پاروں کی تلاوت کی. کتنے پاروں کی؟ 5.25 پاروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں تلاوت کی. اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی نے پہلے سورۃ البقرہ تلاوت کی، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء تلاوت کی، جو کہ ترتیب کے الٹ ہے. سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، آل عمران کے بعد سورہ النساء ہے. کہ کبھی کبھار اگر کوئی امام تلاوت کرتے ہوئے ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، پہلے سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہے اور بعد میں آل عمران کو چھوڑ کر النساء پڑھ لیتا ہے، پھر آل عمران پڑھ لیتا ہے، ترتیب آگے پیچھے صورتوں کی ہو جائے تو کوئی ممانعت نہیں. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے تھے رات کے وقت. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے. میں کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں. کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. کہ جو بندہ جتنی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا اتنا شکر گزار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ رمضان کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا نا، اللہ جانتا ہے F70 کی وہ سپیڈ نہیں ہوتی جتنی حافظوں کی سپیڈ ہوتی ہے. اور ہم نے بھی ایک ٹرینڈ بنا لیا مسجدوں میں کہ بھئی رمضان کے اندر قرآن مجید پورا ہونا چاہیے، چاہے جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ہے وہ اگلے پچھلے جو ہے وہ اسباق کو چھوڑ دیا جائے. وہ حافظ کے اوپر جو ہے وہ اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، تو نے 8 رکعتوں کے اندر اس کو پورا کرنا ہے. وہ ترتیب لگاتا رہتا ہے بیچارہ، اور ترتیب لگاتے لگاتے پھر 1 گھنٹے کے اندر فرض نماز بھی، 8 رکعت تراویح بھی، 3 رکعت وتر بھی، یہ سارے کا سارا اس میں رکوع بھی، سجدے بھی، قیام بھی، تشہد بھی، سارے کا سارا 1 گھنٹے کے اندر پورا کر دیا جاتا ہے. اور سوا پارہ بھی اس کے اندر پڑھنا ہوتا ہے. 1-1.5 پارہ 1 سوا پارہ بندہ پڑھے تو پھر ہی رمضان میں جا کر تکمیل قرآن ہوتا ہے. یہ کو رمضان کے اندر قیام اللیل کے اندر قرآن مجید کو پورا کرنا فرض نہیں ہے. اور پھر رمضان کی آخری راتوں کے اندر تو لوگ شبینے کے نام پر جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو ہے وہ کلاڑا چڑھاتے ہیں قرآن مجید کے اوپر. اللہ جانتا ہے جو قرآن مجید کا حشر کیا جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، نہ اگلوں کو کچھ پتہ ہے نہ پچھلوں کو کچھ پتہ ہے. صرف واہ واہ کروانے کے لیے یہ شبینہ کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم نے ساری رات کا قیام کیا ہے، ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہے. کس نے کہا ہے تم اتنا قرآن پڑھو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آپ ہر آیت کے اوپر وقفہ کرتے، ٹھہرتے، اور جب کوئی آیت آتی سوال کرنے والی جنت والی، اللہ کے نبی سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرما. اور جب کوئی آیت آتی ہے جہنم والی،
آپ دعا کرتے یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے پناہ کرنا، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ کرنا۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، جو قرآن مجید ہمارے ہاں ہم لوگ مساجد میں پڑھتے اور سنتے ہیں، پورا قرآن مجید ہم پڑھ جاتے ہیں، ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا یہاں پر جنت ہے یہاں پر جہنم ہے، ہم نے اللہ سے کیا سوال کرنا ہے؟ اور اس ایمان نے کیا اللہ سے سوال کرنا ہے جس کو یہ نہیں پتا، اس کو تو صرف یہ پتا میں نے پارا پورا کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ کی جو کیفیت ہوتی تھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، وہ تو روتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کے متعلق آتا ہے پہلی صف کے اندر یہ اسپیکر بھی نہیں تھے، پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں تو اپنا غم دکھ اور تکلیف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں تک سنائی دیتی تھی۔ پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، مجال ہے کہ ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلتا ہو۔ وہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہم لوگ حشر کرتے ہیں نا، وہ خیر پر مٹھائی کھانے کے لیے، وہ رسگلے کھانے کے لیے، وہ پومڑ بدانا اور پتیسا کھانے کے لیے، بس اتنا سا کام رہ گیا۔ ورنہ قرآن مجید پڑھا جائے، بھئی ایک ربع بھی پڑھا جائے، اس کی روح کے مطابق پڑھا جائے، اور ایسے پڑھا جائے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی ہے، تو مزہ تو آئے نا قرآن پڑھنے کا۔ خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بات یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15ویں رات کے لیے جو ہم نے خاص کر دیا نا عبادت کو، اللہ کے نبی امی عائشہ فرماتی ہیں اتنی عبادت کرتے کہ آپ ہر رات ہر وقت، کیونکہ تہجد تو آپ پڑھتے تھے، اتنا قیام کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 5.25 پارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھ دیے، شاید ہم نے پوری زندگی میں کبھی نہ پڑھے ہوں۔ آج تو قیام اللیل میں حافظ سے 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں نا تو لوگ اس کا جینا آرام کر دیتے ہیں۔ عبادت بھی کرتے ہیں اور نخرے بھی کرتے ہیں۔ عبادت بھی کرنی ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور نفلی قیام کرنا ہے۔ بھئی تمہیں کس نے کہا ہے تم نفلی قیام کرو اور تم اتنے تنگ ہو جاؤ کہ تم جو ہے وہ مسجد میں ایک جھگڑے والا ماحول پیدا کر دو، امام کو تم تنگ کرنا شروع کر دو؟ کس نے کہا ہے تمہیں تم قیام اللیل کرو؟ فرض ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ بھائی جس کے پاس سکت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جو دل اور شوق کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہے وہ نفلی عبادت کرے۔ جو یہ بندہ یہ سمجھتا ہے میں نفلی عبادت نہیں کر سکتا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں قیام نہیں کر سکتا، میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں ٹھہر سکتا، یار وہ چھوڑ دے۔ قرآن و سنت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس طاقت ہے تو نفلی عبادت کرو، جب تم تنگ آ جاؤ، قہٹ آ جائے تو نفلی عبادت چھوڑ دو۔ اور پھر یہ جو بونڈ کر کے ہم لوگ قیام اللیل کرتے ہیں نا کہ ابھی پورا کرنا ہے اس کو، 2 رکعت پڑھی ہیں بندے نے، 2 رکعت پچھلے پیر پڑھ لے، 2 رکعت درمیان میں پڑھ لے۔ کبھی بندہ پہلے ٹائم نہیں قیام اللیل کر سکا، پچھلے سال پچھلے رات کے اندر کر لے قیام اللیل، درمیانی رات کے اندر قیام اللیل کر لے۔ اللہ نے تو اس کے اندر سہولیات ہی بڑی رکھی ہیں، لیکن بس ایک وہ جدھر سارے لوگ چل پڑتے ہیں نا، جدھر کی ہوا چلتی ہے، قرآن و سنت کی بات پھر پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ مسائل کے اندر علم تو ہونا چاہیے، بندے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے یار یہ ایک نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کے اوپر مسجد میں کوئی ایسا ماحول نہ بنے جس کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے مسجد میں۔ میں پتہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، میں یہ ماحول دیکھا ہوا ہے، میں اس سے نکلا ہوں، سارا دن ایک حافظ قرآن اللہ جانتا ہے عبادت وہ قرآن یاد کرتا ہے، پھر اس نے کھانا بھی شام کے وقت کم کھانا ہوتا ہے کیونکہ اس نے تراویح پڑھانی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر مغرب کے بعد پھر قرآن یاد کرتا ہے، پھر عشاء میں جو نماز وہ پڑھاتا ہے اس کے اندر اس نے مینج کرنا ہوتا ہے اس کو کہ میں نے 8 رکعتوں کے اندر یہ 1.25 پارہ پورا کرنا ہے، کہاں پر رکوع کرنا ہے، کہاں پر قیام کرنا ہے، دوبارہ اٹھ کر کدھر سے شروع کرنا ہے، کدھر میں نے چھوڑا تھا۔ پھر بھی اس کے بعد کوئی 2-4 لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، بندہ بھول جائے تو مقتدی پتہ کیا کہتے ہیں، خیر ہے حافظ جی آج بڑا بھولے ہو، غلطیاں بڑی آئی ہیں۔ بھائی پورے پارے کے اندر اگر 2-4 لفظ بندہ بھول بھی گیا ہے تو قیامت آ گئی ہے، یا نفلی عبادت کی جو ہے وہ کوئی فضیلت کم ہو گئی ہے۔ نماز بندہ پڑھے، فرض نماز پڑھے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بندہ بھول جائے تو پیچھے والا بندہ لقمہ دے دے۔ ایک بندہ قیام اللیل کر رہا ہے، نفلی عبادت ہے، اس میں امام بھول جاتا ہے، 2-4 لفظ بھول گیا ہے، پیچھے مقتدی نے اس کو لقمہ دے دیا ہے، کیا نفلی عبادت میں کسی فضیلت میں کوئی کمی آتی ہے؟ اس سے کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن عجیب و غریب ایک ماحول ہے، عجیب و غریب ایک منظر ہے، مساجد میں اتنا تنقید کا نشانہ جو ہے وہ اماموں کو بنایا جاتا ہے، وہ بیچارے تنگ پڑ جاتے ہیں، یار یہ نفلی عبادت ہے، تم لوگ کس طرف جو ہے وہ چل پڑے ہو۔ خیر بات یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا،
اے عائشہ کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اور اس رات کی فضیلت میں جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں نا قرآن مجید کی، اللہ جانتا ہے وہ ساری کی ساری لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ سورۃ دخان کی پہلی آیتیں پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے اس کو لیلۃ مبارکہ میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ لیلۃ مبارکہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ نے کس رات میں نازل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت خود کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کو ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ کون سی لیلۃ القدر؟ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ یہ اتفاقی فیصلہ ہے ساری کی ساری امت کا، اجماع اس بات کے اوپر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل کیا ہے، اور رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتیں جو ہیں ان میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 5 راتوں میں تم جو ہے وہ اس کو تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس رات کے لیے، اس دن کے روزے کے لیے تو اتنا لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے، لیکن جب رمضان کے مہینے کی 21ویں رات ہوتی ہے اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، 23ویں رات آتی ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، 25ویں رات آتی ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، 29ویں رات ہوتی ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ صرف 27ویں رات کو لائٹیں لگا کر ساری رات قیام کر کے شبینے کر کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آج کی رات قیام اللیل کی لیلۃ القدر کی رات ہے، کہ ساری جو فضیلت والی 4 راتیں ان کو چھوڑ دیا۔ اس رات کی فضیلت کے اوپر لوگوں کو اتنا ابھارا کہ ساری رات قیام کرو، اور جب رمضان کی راتوں کے قیام کی باری آئی اس وقت کہا کوئی بات نہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور پھر اس رات میں جو فضیلت لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے نا، جو پتے جھڑنے والی بات ہے، مجھے آج تک نہیں اس بات کا پتہ چلا کہ وہ پتے کس درخت کے جھڑتے ہیں اور کون سا درخت ہے اور کہاں پر ہے، حدیث میں کیا آتا ہے۔ ہاں یہ آتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کا، لیکن وہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ یہ پتے جھڑنا اور ان پتوں کے جھڑنے کے ساتھ جو ہے وہ بندے کی عمروں کا لحاظ رکھنا کہ بندے کی عمر جو ہے جس کا پتا جھڑ جائے اس بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے، جس کا لگ جائے وہ بندہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس رات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پتے جھڑنے کا۔ ہاں اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کیا آپ نے فرمایا جب بندہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس بندے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ بندہ نیک ہوگا، وہ بندہ برا ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ سارا ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بندے کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی کتنی عمر ہوگی، اس میں کب فوت ہونا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے نہ پیچھے۔ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے بندے کا، کتنا رزق اس کو ملے گا۔ یہ پتے جھڑنے کا شاید اس کا کوئی تعلق نہیں، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ تم اس 15ویں رات کے لیے معافی نہ مانگو، بلکہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں، جانے کا کوئی نمبر نہیں۔ تو اس کو بھی اس کے ساتھ خاص کر کے کہ بھئی رات کے اندر تمہارے پتے جھڑ جائیں گے، موت کا وقت نہ آ جائے، لہذا تم جو ہے وہ معافی مانگ لو۔ بھئی معافی ہر وقت مانگو، ہر رات میں مانگو، اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مانگو۔ اور پھر اس رات میں ایک کام جو کیا جاتا ہے نا، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کے وقت 15ویں رات کو وہاں پر گئے قبرستان کے اندر۔ وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں، صحیح حدیث اس کے خلاف صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں 15ویں شعبان کا نام نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تاریخ ہو۔ کیا حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے، مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر امی عائشہ کے حجرے میں تھے، حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بقیع الغرقد کے اندر جائیں، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، آج اس کا نام جنت البقیع لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح نام بقیع الغرقد ہے۔ اس قبرستان کے اندر جائیں اور جا کر جو ہے وہ قبرستان والے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آہستہ سے اٹھا کہ عائشہ کی جو ہے وہ نیند نہ خراب ہو جائے، میں آہستہ سے اٹھا، دروازہ کھولا اور میں جو ہے وہ چل پڑا۔ ادھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کدھر جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چل پڑی۔
آہستہ آہستہ چلی، نبی پاک بھی جو ہے وہ چلے، اور میں نے کیا دیکھا، آپ قبرستان کے اندر گئے ہیں، وہاں پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بقیع والوں کے لیے دعا کی ہے، پھر آپ واپس پلٹے، میں بھی جلدی جلدی آئی اور واپس آ کے لیٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کا سانس جو ہے وہ جب پھولا ہوا دیکھا نا تھوڑا سا، کہنے لگی عائشہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بتائے گی یا مجھے وہ خبر دینے والا خود ہی بتا دے گا؟ مجھے اللہ بتا دے گا۔ تو کہنے لگی میں آپ کے پیچھے گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل آئے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا آپ جائیں اور جا کر بقیع والوں کے لیے دعا کریں، بس ایک خاص حکم تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ ہمارے ہاں موجودہ دور کے احناف کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ کراچی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک خطبات لکھے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر یہ جو لوگوں نے 15ویں رات کو قبرستان جانے کا سلسلہ بنایا ہے نا، یہ کوئی خاص واقعہ نہیں ہے کہ ہر رات ہر سال آپ جائیں۔ اگر آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں بھی نا تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ ہی ثابت ہوگا، کہ زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائے۔ یہ تو ان کے علماء بھی اب کہنے لگ گئے ہیں کہ قبرستان جانا اس رات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ 15ویں رات کو بندہ جو ہے وہ قبرستان جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور کن کے لیے دعا کریں؟ بقیع الغرقد قلب والوں کے لیے، نہ کہ عام اپنے علاقے کے قبرستان والوں کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو بقیع کے اندر لوگ مدفون ہیں نا ان کے لیے آپ دعا کریں، نبی پاک نے دعا کر دی۔ اس کا اس واقعے کے ساتھ 15ویں رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تو قبرستان جانا ہے نا رات کے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے دفنانے سے بھی منع کیا ہے۔ ہاں یہ کہ مجبوری ہو، رات کے وقت یہ تو دعا کرنا ہے نا، رات کے وقت اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے دن کے وقت، ہمارے ہاں رات کے وقت جو ہے وہ جنازے رکھے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، الا یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجبوری ہو تمہاری، کوئی معاملہ ایسا ہو، پھر تم رات کے وقت جو ہے وہ قبرستان کے اندر اپنے مردوں کو دفنا دو، ورنہ شریعت نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، ناپسند کیا ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ ہمارے ہاں کتنا مشہور ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جو ہے وہ مجھے رات کے وقت دفنانا، خیر مجھے تو نہیں ملا، میں نے کہیں پر نہیں پڑھا، شاید سیرت کی کسی کتاب میں موجود ہو۔ وہ صرف اس بات کا مقصد بھی صرف اتنا ہے کہ خواتین کے پردے کا لحاظ رکھا جائے، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، ورنہ مرد ہے یا عورت ہے، شریعت میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا، ناپسند کیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو رات کے وقت جو ہے وہ بندہ قبرستان میں دفنائے، الا یہ کہ جو فرمایا کہ کسی مجبوری کی حالت کے اندر جو ہے وہ بندہ دفنانا چاہے تو پھر جو ہے وہ دفنا دے۔ خیر یہ حکم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس کو 15ویں رات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور پھر رات کے وقت جا کر قبرستان کے اندر دیے جلانا، قرآن خوانی کرنا۔ اب دیکھیں قبر کے اندر ایک بندہ چلا گیا ہے، اس کی قبر کے اوپر آپ لالٹین لگا دیں، موم بتی لگا دیں، یا آپ پھل جڑی لگا دیں، یا وہ جو ہے وہ اگربتی لگا دیں، یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی دیا جلا دیں، اس کا اس قبر والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو نیا کام ہے، بدعات ہیں، وہی اس کی قبر کے اوپر آگ جلا رہے ہیں آپ لوگ، اور ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ قبر والے کو عذاب سے پناہ کے اندر رکھ، اس کو عذاب سے بچا، اور پھر قبر کے اوپر آگ جلانا، اس کی روشنی کا اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبر میں تو صرف وہی چیز روشنی بنے گی جو بندہ نیکی والے عمل کر کے جائے گا۔ قبر کے اوپر پھول گرانے سے، قبر کے اوپر اگربتی لگانے سے جو ہے وہ آپ اس کے اوپر زمزم گرا دیں یا کوئی عرق وغیرہ گرا دیں یا کوئی بھی کام کر لیں، اس کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور پھر قبرستان کے اندر قرآن خوانی کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکالی ہے، پیٹ ہے نا پیٹ، یہ مولویوں کے بڑے کام کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر نفلی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ہے کہ نہیں؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی نماز کہاں پر پڑھا کرو؟ اپنے گھروں میں۔ اب نماز پڑھی جائے تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے نا، تو گھروں کے اندر فرمایا قرآن پڑھو، جہاں پر قرآن پڑھا جائے وہ قبرستان ہو سکتا نہیں، اور یہ قبرستان کے اندر جا کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن تو زندوں کے اوپر پڑھنے کے لیے آیا ہے، زندگی میں سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو، یہ قبر کے اندر تمہارا ساتھی بنے گا۔ نیکی جو ہے وہ ایک جسم کی صورت اختیار کرے گی، اور قبر کے اندر وہ بندہ اس کے ساتھ مانوس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کو ایک جسم دیں گے، قبر کے اندر بندہ مانوس ہوگا، ایک خوبصورت جسم کی صورت کے اندر جو ہے وہ نیکی آئے گی بندے کے پاس۔ بندہ اکیلا ہونا تو بندہ دل اکتا جاتا ہے، نیکی جسم کی صورت میں آئے گی، اور جو بندہ گناہ کرنے والا ہوگا اس کا گناہ اتنی بد شکل اور بد صورت کے اندر آئے گا، اس سے وہ ڈرے گا قبر کے اندر۔
کتنا آسان شارٹ کٹ دین ہے جو مولویوں نے دے دیا ہے کہ تم لوگ کچھ کرو یا نہ کرو، 500 1000 روپے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور 500 کا قرآن لے لیں، 1000 کا قرآن لے لیں۔ اگلے دن میں نے ایک اشتہار پڑھا، وہ اشتہار لکھا ہوا تھا مولوی صاحب نے اپنے مردوں کی نمازیں پڑھوائیں، اپنے مردوں کی نمازیں پڑھوائیں، پیسے دیں اور نمازیں پڑھوا لیں۔ کتنا آسان دین ہے، پیسے دیں نمازیں پڑھوائیں۔ کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ وہ پیسے دے کر پہلے قرآن تو پڑھا جاتا تھا، اب نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، شہری معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، پینڈو لوگ نہیں، ایسی دیہاتی معاشرے میں نہیں رہتے کہ جدھر کوئی لگائے ادھر ہی ہم لگ جائیں۔ کہ بندے کے دماغ اور عقل کے اندر بھی کوئی بات آتی ہے۔ ایک بندہ کچھ نہیں کرتا، اسے مولوی صاحب کہتے ہیں یار میرے لیے کھانا بناؤ، 40 دن مجھے روٹی دو، مجھے اچھے کپڑے بناؤ، لوگوں کی دعوت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہزاروں روپے کا خرچ کرو، اور پھر جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ جنت ہی جنت ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں کسی کو جنت کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہ تو قطعاً حرام اور ناجائز بات ہے کہ بندہ کوئی دنیا کے اندر کسی کو گارنٹی دے دے۔ مجھے تو اپنے عملوں کا نہیں پتہ، میں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اور جنت دے دے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کسی کو امید ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف پیغمبر اور رسول کے لیے جائز ہے، وہ بھی اللہ کی تعلیمات کے مطابق کسی کو جنت کی گارنٹی دے دیں۔ اتنی آسان جنت ہے۔ وہ قبر کے اوپر دیے جلا دیے، قرآن خوانی کر دی، رات کے وقت لے کر قبرستان کے اندر، دھیان نہ جایا جائے قبرستان، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ بہت سارے کیس لوگوں کے اس طرح سامنے آتے ہیں کہ رات کے وقت قبرستان سے گزرتے ہیں اور ان کو شیطان چمٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ ذکر اذکار نہیں نہ کرتے، یہ قبرستان شیطانوں کا گڑھ ہے، ان کا گھر ہے، وہاں پر رہتے ہیں وہ۔ بلا وجہ قبرستان کے اندر رات کے وقت چلے جانا، نہ نماز پڑھتے نہ اذکار کرتے رات کے وقت، پھر وہ تنگ کرتے ہیں، پھر دورے پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ غلط لوگوں کو اس بات کے اوپر اس کام کے اوپر لگا دیا۔ اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں، دوسرا کام غلط کرتے ہیں۔ کیا؟ انہی لوگوں سے جب پوچھے نا کیا عورت قبرستان کے اندر جا سکتی ہے، کہتے ہیں نہیں جا سکتی۔ حالانکہ کبھی کبھار عورت قبرستان کے اندر جا سکتی ہے، ممانعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کبھی کبھار۔ یہاں پر جو حدیث بیان کرتے ہیں نا 15ویں رات کے لیے کہ اللہ کے نبی گئے بقیق والوں کے لیے، وہاں پر جا کر دعا کی، پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ پیچھے کون گیا تھا؟ امی عائشہ گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ آپ نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ قبرستان کے اندر آپ دعا کر رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے وہ بھی پہنچ گئی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ رات کے وقت اللہ کے نبی گئے، دوسری طرف امی عائشہ گئی۔ پوچھا جائے عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ نہیں، وہ نہیں جا سکتی۔ ایک حصہ لے لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ جب قبرستان جائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ فرمایا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور بھائی ہم لوگ بھی آنے والے ہیں، تم لوگ چلے گئے ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے امی عائشہ کو سکھائی تھی۔ جب امی عائشہ نے سوال کیا تو نبی پاک نے یہ تو نہیں کہا عائشہ تیرا کیا کام ہے قبرستان کا، تیرا دعا سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب عورت قبرستان جا ہی نہیں سکتی تو پھر نبی پاک نے امی عائشہ کو دعا کیوں سکھائی؟ عورت قبرستان جا سکتی ہے لیکن کبھی کبھار۔ لعن اللہ زوارات القبور کے الفاظ ہیں، کثرت کے ساتھ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں نا ان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ٹولیوں کی صورت میں نہیں جا سکتی، واویلا کرے وہاں پر جا کر عورت وہاں پر نہیں جا سکتی، کبھی کبھار کسی قبر کے اوپر دعا کرنے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امی عائشہ سے پوچھا ایک مرتبہ آپ کدھر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر گئی تھی۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے میں اپنے بھائی کی قبر پر گئی تھی۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے عورتوں کے اوپر لعنت نہیں کی جو قبرستان جاتی ہیں؟ کہنے لگی اللہ کے نبی نے شروع میں کہا تھا، بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی۔ اب یہ حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ کبھی کبھار عورت جا سکتی ہے۔ اچھا بڑا مشہور واقعہ ہے، صبر کا کوئی بات واقعہ بیان کرتا ہو نا کوئی مولوی، وہ یہ حدیث ضرور بیان کرتا ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی پیچھے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک عورت وہاں پر بیٹھ کر رو رہی تھی، ایک عورت وہاں پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا، آپ نے فرمایا صبر کر۔ وہ پتہ کیا کہنے لگی؟ آپ کا ہوتا نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا۔ غم تھا نا، صدمہ تھا، اس کو نہیں پتہ چلا۔ پھر کسی نے بتایا وہ تو اللہ کے نبی تھے،
یہ تو نے کیا کیا ہے؟ پھر نبی پاک کے پاس بھی کہنے لگی یا رسول اللہ میں صدمے میں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع کے اندر کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں اس عورت سے کہا کہ تو قبرستان کیا کرنے گئی تھی۔ تو کثرت کے ساتھ جو عورت قبرستان جاتی ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور قبرستان جا کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ قبر کے اندر بندہ چلا جاتا ہے نا، قبرستان دیکھتا ہے تو آخرت یاد آتی ہے۔ فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں اپنی آخرت جو ہے وہ یاد آتی ہے۔ لوگ بڑی من گڑت قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، صرف اس کا معاملہ برزخ والا جو قبر میں جا چکا ہے اس کو صرف اتنا پتہ چلتا ہے، جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو دفنانے کے بعد، اس کو صرف جوتوں کی آواز آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتا ہے، باقی اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کا برزخی معاملہ ہے۔ آپ دعا اپنے گھر کے اندر کریں، آپ دعا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کریں، آپ کسی جگہ سے بھی کوئی نیکی کا کام کریں، اس کو آٹومیٹکلی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ خاص طور پر کوئی اولاد نیکی کرے تو اس کو بخشوانے کی، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود آٹومیٹکلی اس بندے کے لیے جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے جو اس بندے کی اولاد نیکی کرتی ہے۔ اس کی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ ایک بندے کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے قبر کے اندر، اچانک اس کے عذاب کے اندر کمی آ جاتی ہے، وہ بندہ سوال کرتا ہے میں نے کیا نیکی تو میں نے کی نہیں، جو دنیا میں کی ہیں وہی کی ہیں، اب عذاب مجھے ہو رہا تھا۔ تو اسے کہا جاتا ہے تو پیچھے اپنی جو اولاد چھوڑ کے آیا ہے نا، آج اس کے نیکی کا کام کیا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے یا اس نے بسم اللہ پڑھی ہے یا اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے اولاد نیکی کا کام کرتی ہے، آٹومیٹک اس مردے کو، اس میت کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو منع نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کبھی کبھار عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، جہاں پر پابندی ہے وہاں پر پابندی لگاؤ۔ مساجد کے اندر بھی آنے پر عورتوں کی کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان باندیوں کو، اللہ کی باندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اگر آ کر مسجد میں خطبہ سننا چاہتی ہیں، نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو نہ روکو۔ آپ دیکھیں نا احتیاط ہے، اللہ کے نبی کے دور میں اکٹھے مرد اور عورتیں نماز پڑھتے تھے، مرد آگے پڑھتے تھے، عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھیں، لیکن اب ذرا کوئی فتنہ ہے تو احتیاط کا دامن یہ عورتیں الگ جو ہے ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، پردے کا اہتمام ہے، الگ جو ہے وہ ان کے لیے نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، تو وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ تو نماز ہے نا، عام نماز ہے، عورتیں نماز جنازہ میں بھی شرکت کر سکتی ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ جو مسئلے ہیں نا ان کو لوگوں نے چھپا دیا اپنے پاس سے۔ کیسے؟ اب مسجد میں آ گیا جنازہ، عورتیں اوپر نماز پڑھ رہی ہیں، خطبہ سن رہی ہیں، نماز جمعہ کے بعد فوراً جو ہے وہ جنازہ آ گیا، اب ہم جنازہ پڑھیں نا اوپر عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے کہ بھئی مرد پڑھیں گے عورت جنازہ پڑھ ہی نہیں سکتی۔ کبھی ہاں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات سے منع کیا نا وہ یہ تھا کہ تم یہ جنازے ہیں ان کے پیچھے چل کے نہ جاؤ، سواری پر سوار ہو کر خاص اہتمام کر کے یا جنازے کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ ویسے کوئی بندہ، کوئی عورتیں مسجد میں موجود ہیں وہ جنازے کے اندر شرکت کر سکتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا مسجد نبوی کے، کہتی ہیں حضرت سعد کے جنازے کے اندر میں نے خود شرکت کی مسجد نبوی کے اندر، امی عائشہ نے نماز جنازہ پڑھا۔ یہ جو آس پاس کے گھر ہیں سواری پر نہیں چلا جاتا، کوئی مسجد کے اندر جنازہ ہے یا مسجد کے قریب کسی جگہ جنازہ ہے یا گھر کے قریب کسی جگہ پر جنازہ ہے، جس طرح عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں نا مردوں کے ساتھ، اس طریقے سے گھروں سے آ کر مسجد میں آ کر وہ جنازہ پڑھنا چاہیے تو جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دو چار قدم چل کے آ کے ان کو مسجد میں جنازہ پڑھنا پڑے تو وہ جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ قبرستان کے اندر لے جا کر آپ جو ہے وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں پھر عورتیں پیچھے پیچھے جائیں، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ سواری پر سوار ہونا پڑے، پیچھے چل کر جانا پڑے، خاص اہتمام کر کے جانا پڑے، دو چار قدم چل کے اپنے گھروں سے نکل کر عورتیں مسجد میں آ کر نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جہاں پر ممانعت ہے وہاں پر ممانعت ہے، شریعت نے جہاں پر پابندی لگائی ہے وہاں پر نہیں روکتے، جہاں پر پردے کے احکامات ہیں وہاں پر نہیں روکتے، جہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے وہاں پر نہیں روکتے، جہاں پر دین کی بات آتی ہے وہاں پر اپنے پاس سے من گڑت پابندیاں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بھائی بازاروں میں گلیوں میں وہ سارے کام کرتی پھرتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، اپنے جو ہے وہ شادیوں کو اٹینڈ کرتی ہیں، فوتگیوں میں جاتی ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اگر وہ نماز جنازہ میں شرکت کر لیں تو کیا حرج ہے؟ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، ہاں فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اچھا پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ عورت قبرستان جائے نا تو نعوذ باللہ عورت تو مردوں کو ننگی نظر آتی ہے، سنا آپ نے کبھی؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ عورت قبرستان چلی جائے نا تو مردوں کو عورتیں ننگی نظر آتی ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو اچھا مرد نہیں قبر کے اوپر جاتے، انہاں لوہے کے کپڑے پائے ہوندے نے، ہم لوگ نہیں قبرستان جاتے،
تو ہم نہیں ان کو ننگے نظر آتے؟ ایسے عجیب و غریب کہانیاں پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں دین سارے کا سارا، کہ عورتیں ننگی نظر آتی ہیں، مرد نہیں ننگے نظر آتے۔ نالے ایڈے ویلے نے نا انہیں تھانوں ہی ویکھنا ہے۔ وہ قبر کا معاملہ، اللہ کے بندو قبر کا معاملہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا قبر کے اندر کتنا عذاب ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ یہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے نا، جنوں انس کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ جو بندہ جنت کی وہاں پر نعمتوں کے اندر ہے، جنت یا جنت کے وہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک جو ہے وہ گڑھا ہے، تو یہ تو وہاں پر قبر والا جو سلسلہ ہے وہ تو ایک برزخ والا سلسلہ ہے، برزخ ہی ایک معاملہ ہے۔ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مختلف رکھا ہوا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو شب رات کا لفظ ہے نا، دیکھیں شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ اسلام کی جو عبادات ہیں ان کے لیے سارے کے سارے الفاظ جو ہے وہ عربی کے لفظ ہیں، عربی میں ان کا ترجمہ احادیث کی کتابوں میں بھی۔ لیکن شب رات کہا جاتا ہے، یہ پٹاخے، یہ شرلیاں، یہ نکل آتے ہیں، دیکھ لیں معراج کے موقع پہ ان دنوں پر وہ لوگ چلا رہے ہیں، کہاں سے نکلے، کیسے نکلے، کنہوں نے نکالے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نکل آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو آگ کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا ہے۔ اصل میں یہ لفظ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ نماز ساری کی ساری ہم لوگ عربی میں پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے جو نیت ہے وہ پنجابی میں کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے یہ دین نیا ہے، یہ بناوٹی ہے، یہ بنی بنائی چیز ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ شب فارسی کا لفظ ہے، جبکہ عربی کے اندر رات کے لیے لیل کا لفظ ہے، قرآن کے اندر بار بار آتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی اختلاف اللیل والنہار، قرآن بار بار آتا ہے۔ بھائی لیلہ برا ہو سکتی ہے، جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ قرآن کیا فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی، کیا لفظ آگے، لیلۃ القدر۔ لیلہ کا معنی کیا ہے، رات۔ کون سی رات، جو قدر والی رات ہے۔ اور وہ رات کب آتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن اللہ جانتا ہے مولویوں کے پیٹوں نے نا، ان کے اپنے آدمی ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیا بیان کرنے ہیں، ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے تھے۔ پتہ ان سب کو کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، لیکن پھر آیتیں سادہ عوام ہے، وہ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن میں آ گیا، دیکھو شب رات قرآن میں آ گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، قرآن میں تو لیلۃ القدر ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برا عربی کا لفظ ہے۔ اصل یہ لفظ ہے تبرہ سے، تبرہ یہ رات خاص اہل تشیع کی رات ہے، شیعہ کی رات ہے۔ ملا باقر علی مجلسی نے لکھا ہے اپنی کتاب حق الیقین کے اندر، وہ اس رات کے اندر صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور دریا کے کنارے جا جا کر نا پرچیاں لکھ کر دریا میں ڈالتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر امام مہدی جو ہے وہ نکلیں گے، اور امام مہدی جب نکلیں گے نا، وہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر ان کو کوڑے ماریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رات تبرہ کی رات سے، لوگوں کے ڈر سے، تبرہ سے انہوں نے برات کر دیا، لوگوں سے ڈر سے، بھائی یہ لوگ معاملہ خراب ہو جائے گا، کام وہ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ لیکن سادہ مسلمانوں کے اندر یہ رات شب رات کے نام سے مشہور ہو گئی۔ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں خطبے کے اندر کوئی ایسی باتیں کروں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اصلاحی ضروری ہوتی ہیں، اور خاص طور پر آج تو رات بھی، یہ 15ویں رات تھی۔ جس طرح قرآن و سنت دین ہے نا، اسی طریقے سے بدعات سے بچنا بھی یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اور بہترین بات محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ ہر رات اللہ کے سامنے دعا کیجئے، جمعرات کا روزہ رکھیں، سوموار کا روزہ رکھیں، ان راتوں کو، ان دنوں کو خاص نہ کریں، اور جن راتوں کو اللہ نے خاص کیا ہے نا، ان راتوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم رمضان کے مہینے کے اندر جائیں اور ہم لوگ جو ہے وہ طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات کو ہم لوگ پا لیں۔ 1000 مہینے سے بہتر جو ہے وہ رات ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ تیاری ہے نا بھائی، انشاءاللہ۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق دے، ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں۔
اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم رمضان کے اندر روزے رکھ سکیں، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم رمضان کے اندر قیام کر سکیں، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم رمضان کے اندر جو ہے وہ رات کا قیام جو ہے وہ کر سکیں، اور بدعات سے اللہ ہمیں بچا، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت آئے ایمان کی حالت کے اندر جو ہے وہ موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔